جشن شادی منانے کے دن آ گئے، جشن شادی منا، جشن شادی منانے، جشن شادی منانے کے دن آ گئے، آج خوشیاں منا، آج خوشیاں منانے کے دن آ گئے، آج خوشیاں منانے کے دن آ گئے، دکھا کے لے آؤ عبادتوں کا قرینہ، دکھا کے لے آؤ عبادتوں کا قرینہ، دکھا کے لے آؤ وہیں سے خلد کا زینہ، دکھا کے لے آؤ وہیں سے خلد کا زینہ، دکھا کے لے آؤ عبادتوں کا قرینہ، دکھا کے لے آؤ وہیں سے خلد کا زینہ، دکھا کے لے آؤ میرے کریم تو، میرے کریم تو اتنا ناز دے مجھ کو، میرے کریم تو اتنا ناز دے مجھ کو، ارے میں اپنی ماں کو مدینہ دکھا کے لے آؤں، میں اپنی ماں کو مدینہ دکھا کے لے آؤں، میں اپنی ماں کو مدینہ دکھا کے لے آؤں۔ ابھی کچھ لوگ ایسے ہیں تو نہیں بول رہے ہیں سبحان اللہ۔ اب میں ایک شعر پیش کرتا ہوں اور میں چیک کرتا ہوں کہ دیکھتے ہیں کتنا دھڑکتا ہوا ان کے دل کے اندر دل ہے، اگر آقا سے محبت ذرا سے بھی ہوگی تو انشاءاللہ آپ بولیں گے، شعر ہی ایسا پیش کروں گا انشاءاللہ آپ بولیں گے کہ عبادتوں کا قرینہ دکھا کے لے آؤ وہیں سے خلد کا زینہ، دکھا کے لے آؤ میرے کریم تو اتنا نواز دے مجھ کو، میں اپنی ماں کو مدینہ دکھا کے لے آؤ۔ اب یہ شعر پیش کرتا ہوں، اس کے لیے میں نے وعدہ کیا ہے آپ سے، محبت کے ساتھ آپ بول دیں سبحان اللہ، کہ میرے نبی کی الگ سب سے شان ہے کہ نہیں، اگر ہے تو آپ بولیں گے میرے نبی کی الگ سب سے شان ہے کہ نہیں، کہ ان کے زیر قدم آسمان ہے کہ نہیں، کہ ان کے زیر قدم آسمان ہے کہ نہیں، نبی کا ذکر ہو، نبی کا ذکر ہو محفل میں اور درود نہ ہو، ارے بتاؤ منہ میں تمہارے زبان ہے کہ نہیں، بتاؤ منہ میں تمہارے زبان ہے کہ نہیں، بتاؤ منہ میں تمہارے زبان ہے کہ نہیں، بتاؤ منہ میں تمہارے زبان ہے کہ نہیں۔ اب یہاں سے ایک شعر اور پیش کرتا ہوں، محبت کے ساتھ جلدی جلدی ملاحظہ کر لیں کہ اخلاق و وفا پیار کا پیغام نہ ہوتا، پیغام نہ ہوتا، صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دنیا میں نہ آتے، یہ جو کائنات کا ذرہ ہے اللہ رب العزت اس کو بھی نہ بناتا، تو اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے اور قرآن مجید میں یہ احسان اللہ نے جتلایا ہے، اللہ نے ہم پر کم احسان نہیں کیے ہیں۔ اگر انسان اپنے وجود کو دیکھے، غور کرے، اپنی خوبصورت آنکھوں کو دیکھے، اپنی انگلیوں کو دیکھے، اپنے پورے جسم کو دیکھے، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی وحدانیت کو محسوس کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے خوبصورت آنکھیں آپ کو بنا کے دی ہیں
جس کا کوئی بدل نہیں ہے دنیا میں، اس لیے ہم نے احسان کیا، ہم نے خوبصورت ڈھانچہ بنا دیا، آپ کا اشرف المخلوقات کا لقب دے دیا، اس لیے احسان کر دیا، بلکہ اللہ نے جو احسان جتلایا ہوا اس لیے کہ ہم اور آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اس لیے اللہ نے احسان جتلایا۔ لیکن اب کوشش کرنی چاہیے، اپنے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ اس احسان کا بدلہ ہم کتنا چکا رہے ہیں، اگر نہیں چکا رہے ہیں تو خدا نخواستہ اللہ رب العزت ہماری اس پر پکڑ کر لے گا۔ نہ جانے کتنے انبیاء علیہ السلام نے اس امت میں پیدا ہونے کے لیے، اس امت میں آنے کے لیے اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر دعائیں کی ہیں کہ اللہ ہم کو ایسی امت میں پیدا فرما، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مجھے پیدا فرما۔ تو اللہ نے ہم پر احسانات کیے لیکن احسان جتایا نہیں، احسان اگر جتلایا تو اس وجہ سے جتلایا کہ تم کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اور کیوں نہ، کیونکہ اسی کائنات کے والی نے، اسی کائنات کے رہبر نے ہم اور آپ کے لیے نہ جانے کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ انسان تصور کرے، آپ واقعات پڑھیں صحابہ کرام کے، اپنے آپ کو آپ دیکھیں پھر کہ صحابہ کرام نے کتنی تکلیفیں جھیلی اس دین کے۔ خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں ہم جیسے گنہگاروں کو سمجھانے کے لیے جا رہے، پیچھے اوباش لڑکے لگے ہوئے اور ان کو پتھروں سے مار رہے۔ اللہ رب العزت کے فرشتوں کو جوش آ گیا، اللہ سے عرض کیا اے اللہ مجھے حکم دے دے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ مجھے اجازت دیں ان دونوں بستی والوں کو پہاڑوں کے درمیان میں پیس کے رکھ دیں۔ آپ سوچیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اگر ایک لفظ نکل جاتا، خدا کی قسم یہ دنیا نیست و نابود ہو جاتی۔ لیکن آقا نے کیا فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، میں تو رحمت للعالمین۔ کیا فرما رہے؟ بشر ہیں، بے خبر ہیں، کیوں تباہی کی دعا مانگو۔ آقا کہہ رہے ہیں جن کو پتھروں سے مارا جا رہا ہے، جن کے تلوے میں، جن کے جوتے میں خون سے بھرا ہوا جوتا، لیکن آپ نے ایک منٹ کے لیے بھی بد دعا نہیں کی۔ تو اسی کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس شعر میں جو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اخلاق و وفا پیار کا پیغام نہ ہوتا، پیغام نہ ہوتا، اخلاق و وفا پیار کا پیغام نہ ہوتا، پیغام نہ ہوتا، پیغام نہ ہوتا، اخلاق و وفا پیار کا، اخلاق و وفا پیار کا پیغام نہ ہوتا۔ ارے دنیا میں اگر مذہب اسلام نہ ہوتا، اسلام نہ ہوتا، اور کر دیتے فرشتے مجھے دوزخ کے حوالے، دوزخ کے حوالے، کر دیتے فرشتے مجھے دوزخ کے حوالے، دوزخ کے حوالے، کر دیتے فرشتے مجھے، کر دیتے فرشتے مجھے دوزخ کے حوالے۔ ارے ہونٹوں پہ محمد کا اگر نام نہ ہوتا، نام نہ ہوتا، ہونٹوں پہ محمد کا اگر نام نہ ہوتا، نام نہ ہوتا۔ بہت شکریہ، میں نے جو حدیث پاک کا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت فرمایا، اللہ رب العزت مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پاک کو سیکھنے والے پھر اس پر عمل کرنے والے لوگ۔ اس آیت کو، اس حدیث کے ٹکڑے کو پڑھنے کے بعد ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور اپنا اندازہ لگانا چاہیے کہ ہم نے اس قرآن کی آیت، اس قرآن کے ٹکڑے کو ہم نے کتنا عمل میں لایا ہے۔ قرآن ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن ہی کے اندر فرمایا ہے ہدی للناس، یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے اس قرآن کو ہم نے نازل کیا۔ قرآن ایسی کتاب ہے اور اللہ نے زندگی جینے کا سلیقہ، زندگی جینے کا طریقہ اس قرآن میں ہم کو بتایا ہے۔ قرآن اللہ نے اسی لیے دیا، کیوں آپ جاتے ہیں کہیں بھی، آپ موبائل خریدنے کے لیے جائیں گے، آپ کوئی چیز خریدنے کے لیے جائیں گے، جب واپس آئیں گے آپ کو ایک کتاب ملے گی چھوٹی سی،
کیوں کتاب ملتی ہے؟ کتاب اس وجہ سے ملتی ہے اگر آپ کو کوئی دقت ہو اس کے ایپس کو استعمال کرنے میں، اس چیز کو استعمال کرنے میں، تو آپ اس کتاب سے رہنمائی حاصل کریں تاکہ غلط نہ ہو جائے۔ تو اللہ نے انسانوں کو قرآن جو عطا فرمایا اس لیے عطا فرمایا جب تم بھٹکنے لگو، جب تمہاری سمجھ میں باتیں نہ آئے، اس وقت تم دیکھو قرآن کھول کر کے کہ فلاں مسئلہ ہمارے گھر شادی کا موقع ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ قرآن ہمیں بتائے گا۔ ہمارے گھر میں میت پڑی ہوئی ہے، قرآن ہمیں بتائے گا ہمیں کرنا کیا ہے۔ ہمیں سفر کرنا ہے، قرآن ہمیں بتائے گا ہمیں کرنا کیا ہے۔ ہمیں تجارت کرنی ہے، قرآن ہمیں بتائے گا ہمیں کرنا کیا ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس، قرآن کو ہم نے تعویذ گنڈوں کے لیے، طاقوں میں سجانے کے لیے صرف محدود رکھا ہے۔ دوسرا کوئی مقصد ہم نے قرآن کا بنایا ہی نہیں۔ ہم خود جاہل، ہماری اولادیں بھی قرآن سے جاہل۔ خدا کی قسم، جس قوم کو اللہ رب العزت نے قرآن عطا فرمایا، اگر وہ قوم بھی قرآنی تعلیمات سے جاہل رہے، اس سے بڑا ناانصاف کوئی نہیں ہو سکتا دنیا میں۔ اللہ نے قرآن جو نازل فرمایا، سب سے پہلی آیت جو نازل فرمائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے انسان اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ لیکن قرآن سے دور ہے انسان۔ دنیا بھر کی خرافاتیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن اگر کوئی چیز نہیں ہمارے عمل میں تو قرآنی تعلیمات میں۔ شادی کا موقع آئے گا، اسی لیے میں بار بار مبارکباد پیش کرتا ہوں ایسے لوگوں کو جن ان مواقعوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں، دین کی باتیں سننا گوارا کرتے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھیں حالات تو یوں ہیں کہ اگر اللہ نے تھوڑا سا نواز دیا تو ایسی جگہوں پر، ایسے موقعوں پر نہ جانے کیا کیا خرافات کرتا ہے مسلمان۔ شرم سے ڈوب جانا چاہیے۔ جس اللہ نے ہمیں مال اور دولت سے نوازا، ہم اتراتے پھرتے۔ قرآن میں اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ اے انسان زمین پر اکڑ کر مت چلو، زمین پر اکڑ کر مت چلو، کیونکہ تم اپنی ٹھوکر سے نہ تو اس کو چیر سکتے ہو، نہیں کچھ کر سکتے۔ اللہ اگر چاہے، اب بات تو یہاں تک آ گئی، ہم تو مذاق اڑاتے چیزوں کا۔ ایک شخص تھا، اس نے حدیث سنی ہوئی تھی کہ طالب علم جو ہوتا ہے، دین کو جو حاصل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ ہم اور آپ اگر یہ حدیث سن کر کے ہم اگر اس کو مذاق کے طور پر استعمال کریں، اس کے دل کے اندر آیا، یہ بات آئی کہ میں ذرا چیک کر لوں، مذاق اڑانے کے طور پر اس نے اپنی زمین پہ اپنے پیر کو زمین پر مارا کہ میں چیک کروں فرشتوں کے پر ہے کہاں۔ اللہ رب العزت نے اس کے پیر کو اسی زمین میں پھنسا دیا۔ باتیں جو قرآن اور حدیث کی بتائی جائیں آپ کو، اس پر آپ آنکھ موند کر ایمان لانا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے، ورنہ تعلیم جو ہوتی ہے انسان کو جاہل بنا دیتی ہے۔ ابھی حافظ ارشد صاحب آپ کو واقعہ سنا رہے تھے، 2 دن قبل ابھی جو ڈیبیٹ ہوئی ہے، وہ ایسا شخص ہے جس کے پاس علم بہت ہے، لیکن اتنا علم ہو گیا کہ اس نے تجسس کرنا شروع کر دیا کہ بھئی اللہ کو کس نے بنایا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے آمنت باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائیں گے بغیر دیکھے، موت پر ایمان لائیں گے بغیر دیکھے، فرشتوں پر ایمان لائیں گے بغیر دیکھے۔ اب کوئی کہیں سائنس تو اس کو تصور نہیں کر رہی ہے، سائنس سے اگر ہم اللہ کی کھوجنے کی جسارت کر بیٹھیں گے تو ہمارا بھی حشر وہی ہونے والا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے، ایسے لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے ہمیشہ ہر دور میں علماء کرام موجود ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں جو آج جن کا یہ تصور تھا، جنہوں نے کھوج کی ہے، بہت کم سے کم 1300-1400 سال پہلے ایک صاحب گزرے تھے، ان کا یقین بھی اللہ پہ نہیں تھا، اور ایسے فرقے کو کہا جاتا ہے دہریہ، یعنی جو اللہ کی ذات کو نہ مانے اس کو کہا جاتا ہے دہریہ۔ ان کو سبق سکھانے کے لیے ہم اور آپ کے سب کے جو امام ہیں، جن کے مسلک پر ہم اور آپ عمل کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ان کا مناظرہ تھا۔ ان کو سبق سکھانے کے لیے انہوں نے کہا مناظرہ ہم کو کرنا فلاں تاریخ میں۔ دہریہ پہلے سے پہنچ گیا ٹائم پر۔ امام ابو حنیفہ جو تھے جان بوجھ کر انہوں نے دیر کر دی پہنچنے میں، اس کو سبق سکھانے کے لیے۔ تو علماء کرام اس طرح بھی سبق سکھاتے ہیں، جان بوجھ کر دیر کر دی انہوں نے۔ اب جب پہنچے وہاں تو پہلے سے اول فول بولنے لگا، کہنے لگا تم ہم سے مناظرہ کیا کرو گے، تم تو ٹائم کے ہی پابند نہیں ہو،
مولانا صاحب سے کہہ رہا ہے. تو مولانا صاحب نے کہا بھائی دیکھو بات دراصل یہ ہے، میں جب آ رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا، راستے میں ایک ندی پڑی تھی، تو ہمارے پاس سادھن تو تھا نہیں کوئی، تو ہم نے کیا دیکھا، درخت لگا تھا اور وہ درخت اپنے آپ سے زمین پہ گرا، پھر آرے سے بغیر آرے کے اس کے ٹکڑے ہوئے، اس سے پٹرے نکلے، اس کے بعد اس کی کشتی بن گئی اپنے آپ، اور وہ کشتی پانی میں آئی، جب پانی میں وہ چلنے لگی ہم سوار ہو کے اس پار آ گئے. اب وہ اور غصہ ہو گیا، بھائی کیسی بات کر رہے ہو آپ، بغیر درخت کاٹے ہوئے کوئی بھلا درخت زمین پہ گر سکتا ہے؟ چلو یہ بات بھی مان لیتے تو بغیر آرے کے کیا پٹرے نکل سکتے ہیں؟ یہ بھی بات اگر مان لیں تو کیا کشتی بن سکتی ہے؟ اب حضرت نے ترنت اس کو جواب دیا، جب ذرا سا چھوٹا سا، جب ایک کشتی اپنے آپ نہیں بن سکتی تو اتنی خوبصورت روئے زمین، یہ خوبصورت آسمان اور یہ خوبصورت زمین کیا اللہ نے بغیر بنائے اللہ کے بن گئی؟ اب وہ شرما گیا، پورے قبیلے کے ساتھ ایمان لے آئے. اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں، جو لوگ علماء اور حفاظ کو حقیر سمجھتے ہیں، آپ نے ڈیبیٹ دیکھی ہوگی، اس میں مولانا صاحب نے جو الفاظ بولے ہیں انگریزی کے، جو فلموں میں گانے لکھنے والا شخص جو اپنے آپ کو مہان سمجھتا ہے، وہ کہہ رہا ہے مولانا صاحب سے ذرا آپ تھوڑا آسان انگریزی بولے، میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی. تو جو ان کی انگریزی کو نہیں سمجھ سکتا وہ اللہ کو کیا سمجھے گا؟ تو علماء اور حفاظ جن کو ہم حقیر سمجھتے ہیں در حقیقت ایسے ہوتے نہیں. تو بات چل رہی تھی، بات یہ چل رہی تھی جو ہم نے حدیث کا ٹکڑا آپ کے سامنے ارشاد فرمایا. اللہ رب العزت نے انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے انسانوں اپنے آپ کو، اپنے اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کوئی مسئلہ نہیں، آواز جا رہی ہے، کوئی دقت نہیں، دوبارہ کے لوگ سو رہے ہیں، کوئی دقت نہیں، آواز پہنچ رہی ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں، ہماری گلا کھینچ جائے گی اس لیے میں نزدیک کی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، اگر کہو تو عادت بڑھا لوں، لیکن ٹھیک ہے ایسے ٹھیک ہے. بہرحال تو میں نے جو حدیث کا ٹکڑا آپ کے سامنے ارشاد فرمایا، جب آپ تھکنے لگے تو بڑے چپکے سے اشارہ کرنا، بہت تیز سے آپ سبحان اللہ بولنا، ہم جان جائیں گے آپ تھک گئے، ٹھیک جیسے سچا بول رہے ہیں ماشاءاللہ. تو اس لیے کہ آپ کی نیند نہیں خراب کرنا، کل آپ کو بارات جانا ہے ماشاءاللہ. اور آپ جو ہے آج گلگلے وغیرہ نہیں پکے کیا؟ کل ہو گئے، باسی کھلا دیتے ہوئے. بہرحال کوئی بات نہیں، آپ سمجھیں گے کہ یہ ہماری کھلی اڑا نہیں، خوشی کا موقع ہے. آپ شریعت کی حدود میں رہ کر اگر گلگلے پکائے تو کوئی دقت کی بات نہیں، لیکن خرافات اس میں نہ آنے پائے، ہے نا. مناؤ جشن چراغاں اس احتیاط کے ساتھ، تیرے چراغ کی لو سے کسی کا گھر نہ جلے. خوشیوں کے موقع پر اتنا مگن نہ ہو جائے کہ ہمیں خیال ہی نہیں پڑوسی ہمارا کتنا مجبور ہے بیچارہ. تو بات یہ چل رہی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کے لیے، ہم اور آپ گنہگار امتیوں کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی، اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہے. اس سے پہلے میں نے ایک واقعہ آپ کو سنایا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے جس کو محبت ہو جاتی ہے پھر دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہے. تو اللہ رب العزت سے محبت کرنے والے ایسے لوگ بھی گزرے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو جمعے بھی نہیں پہنچ پاتے، جمعے بھی نہیں پہنچ پاتے بیچارے. یہ ہمارا حال ہے. یہ آپ سے میں باتیں کر رہا ہوں، میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، اپنا محاسبہ کر رہا ہوں کہ انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتے نہیں تھکتا ہے، لیکن کام ہمارے اندر نہیں ہے. مسلمان ہر جگہ کا یہی حال ہے، تمام تر کاموں کو وہ بہتر سمجھے گا اور ضروری سمجھے گا، لیکن دین کے کاموں کو ضروری نہیں سمجھتا مسلمان. یہ مجلس میں بیٹھنے کو ضروری نہیں سمجھ رہا ہے. آج آپ کے سامنے آقا اور رسول کی باتیں ہو رہی ہوں اور آپ بستر پہ اپنے پہنچ جائیں. ایمان کا تقاضا یہ تھا پہلی سب پہ ہم آ کے بیٹھے. ایسی مجلسوں کو کمتر نہ سمجھے، میں نے پہلے بھی بتایا ایسی مجلسوں کو اللہ کے فرشتے ڈھونڈتے رہتے ہیں اور اللہ سے جا کر عرض کرتے ہیں، اللہ میں فلاں جگہ سے آ رہا ہوں. اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، پوچھتا بھائی کس وجہ سے بیٹھے تھے؟ سردی میں ان کو اچھا لگتا تھا بیٹھنا؟ کسی کو بھی نہیں اچھا لگتا، ہر ایک کو نیند پیاری ہے. میں بھی چاہتا ہوں جلدی سے چھوٹوں گھر جاؤں، آپ کے بھی اپنے کام ہیں. اللہ رب العزت سب کچھ جاننے کے باوجود پوچھتا بھائی کس وجہ سے بیٹھے تھے؟ کسی چیز کا لالچ تھا؟ فرشتے عرض کرتے لالچ میں جنت کا تھا. کس چیز سے چھٹکارا؟ جہنم سے. اللہ رب العزت کہتا جاؤ جتنے مجلس میں بیٹھنے والے لوگ تھے میں نے سب کی مغفرت کر دی. تو اگر اللہ آپ کے اس بیٹھنے پہ آپ کی مغفرت کر دے یہ انعام اللہ کی طرف سے کم ہوگا؟ نہیں کم ہو سکتا. تو اس امید سے ہم بیٹھے، اس نیت کے ساتھ بیٹھے،
بے عمل دل ہو، میں ایک شعر ہر جگہ پڑھا کرتا ہوں، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ آپ سریلی آواز سنیں، حضور اللہ جواب سنیں، ماشاءاللہ آواز آ رہی تھی، انشاءاللہ پڑھیں گے اس کو، ہے نا، لیکن عمل کرنے کی نیت اگر نہیں ہے تو پھر ہمارا بیٹا بیکار۔ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ کھیت بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے؟ تو یہ مسئلہ ہے۔ تو میں نے جو حدیث کا ٹکڑا ارشاد فرمایا نکاح کے تعلق سے، میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں، اس کے بعد انشاءاللہ حضور لا جواب ہے۔ بھائی عمران صاحب کا نکاح ہے، اللہ مبارک کرے۔ نکاح کے موقع پر ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے خون اور پسینے کی کمائی کو بیجا اسراف میں نہیں لانا ہے لوگوں کے چکر میں، ورنہ ہوتا کیا، مسلمان اپنے نام کو کرنے کے لیے پیسہ اپنا کہاں خرچ کر رہا یہ بھی نہیں پتا۔ بہترین ڈی جے کا انتظام کرے گا، اوپر سے نوٹیں لٹائے گا، اور اس سے پوچھو کتنے دن میں کمایا۔ میں نے ایک نظم پڑھی تھی اس سے پہلے، جن لوگوں نے سنا ہوگا، کتنی مشقتوں کے ساتھ لوگ اس پیسے کو کماتے ہیں، اور ایک دن کی ناک اونچی کرنے کے چکر میں اس پیسے کو ہم کیسے بہا دیتے ہیں، کبھی بارات کے نام پر، کبھی جہیز کے نام پر، ادھار لینے کی بھی نوبت آتا ہے، 10 لاکھ روپے ہم ادھار لے کے پھر کام اپنا چلاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سادگی کے ساتھ اپنے نکاح کیے ہیں، صحابہ کرام نے کتنی سادگی کے ساتھ۔ آقا اگر چاہتے تو پوری کائنات میں جشن ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اگر ان کی بیٹی کے نکاح کا آپ سنیں گے واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ، جس کے چکر میں ہم کہتے ہیں کہ آقا نے اپنی بیٹی کو نکاح دیا تھا، ان کی اگر نکاح کا واقعہ سنیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ حضرت علی کہہ رہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا دیکھ لو گھر میں کوئی چیز پڑی ہو وہ میرے پاس لے آؤ۔ تلاش کرنے کے بعد ایک زرہ مل گئی انہیں، یعنی لوہے کی ایک سامان تھی۔ حضرت عثمان نے اس کو خریدا، اس زرہ کو، کہا بھائی اس کی کتنی قیمت لگاتے ہو؟ آپ سوچیں اتنے بھی پیسے نہیں ان کے پاس کہ اپنی اہلیہ کو مہر دے دیں۔ تو کہا بھائی مہر کا تو کچھ انتظام کرنا ہی پڑے گا، ہم اور آپ بارات میں تو بہت ماہر ہیں، لیکن مہر کا جب سلسلہ ہوگا، ایک جگہ ہم نکاح پڑھا رہے تھے، 1000 روپے لکھ دو آپ۔ مطلب اتنی قیمتی چیز آپ کے پاس آ رہی، 1000 روپے آپ مہر لکھواتے ہوئے شرم نہیں آ رہی؟ اگر پوچھا جائے بھائی بارات میں کتنی گاڑی آئی، یعنی مولانا صاحب 25 گاڑی آئی ہیں، 25 گاڑیوں کا اگر آپ کرایہ رکھ لیں لاکھوں میں پہنچ جائے گا، ہزاروں میں پہنچ جائے گا۔ ہم نے کہا بھائی مذاق مت بڑھاؤ، جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے اس کو آپ کہہ رہو 1000 روپے لیں گے۔ یہ حال ہمارا ہو چکا، مہر کو ہم کم تر سمجھ رہے ہیں، حالانکہ مہر واجب ہوتا ہے، مہر کا دینا واجب ہے، بارات کا لے جانا ثابت ہی نہیں، لیکن لے جائیں آپ، خوشی کا موقع ہے، لیکن بیجا اسراف نہ کریں۔ دعوت دینے کے سلسلے میں ہم کو چاہیے کہ اپنے مہمانوں کو اپنے گھر پہ کھلانے کی زحمت کریں۔ ہم کہتے ہیں بھائی بارات میں ہم کو چلنا ہے، بارات میں کسی کو مت لے جاؤ،